السلام علیکم۔ ایک بار پھر میں آپ کے لیے ایک بہت ہی خوفناک کہانی کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل سٹوریز ہب کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو میری ہر کہانی سب سے پہلے مل سکے۔ میں کئی دنوں سے بازار جانے کا سوچ رہی تھی، مگر خراب طبیعت ہونے کے باعث میں جا ہی نہیں پا رہی تھی۔ اوپر سے امی مجھے بار بار بازار جانے کا کہہ رہی تھی کیونکہ گھر کا راشن پانی ختم ہو رہا تھا۔ اس طرح کئی دن گزر گئے۔ آج موسم بہت ہی خوشگوار تھا۔ ہلکی سی بوندا باندی کے باعث ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ موسم کی اس لطافت نے مجھے مجبور کر دیا کہ آج تو بازار چلی ہی جاؤں۔ گھر کی ضروری خریداری کرنی باقی تھی جو میں کافی دنوں سے نظر انداز کر رہی تھی۔ گھر کا سامان خریدتے ہوئے اچانک میری نظر ایک چھوٹی سی گڑیا پر پڑی جس میں ناقابل بیان کشش تھی۔ اس کی خوبصورت نیلی آنکھیں، براؤن بال اور سرخ ہونٹ دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے یہ بے جان نہیں، ان میں زندگی ہے۔ کچھ تھا جو مجھے اس گڑیا سے نظریں ہٹانے نہیں دے رہا تھا۔ میں نے اسے خرید لیا۔ جب گھر کے پاس آئی تو وہاں اکثر ایک پاگل ملتا تھا جو کسی سے کچھ کہتا نہیں تھا، مگر آج خلاف توقع وہ میری طرف بڑھا اور میرے ہاتھ سے شاپنگ بیگ چھین لیا اور ساری چیزیں زمین پر پٹک دیں۔ زمین پر گری چیزوں میں گڑیا کو دیکھ کر وہ زور سے چیخا، شیطانی گڑیا، شیطانی گڑیا، تم نے شیطانی گڑیا لے لی ہے، یہ کہہ کر وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ میں حیران ہو گئی اور بے ساختہ میرے منہ سے نکلا پاگل، اور سامان بیگ میں ڈالنے لگی۔ گھر آئی تو امی نے چیزیں دیکھی، وہ گڑیا دیکھ کر ہنسنے لگی اور بولیں، ابھی بھی تمہارا بچپن نہیں گیا۔ وہ گڑیا تھی ہی اتنی پیاری کہ امی کو بھی بہت پسند آئی۔ ہماری فیملی میں ایک بچی کی برتھ ڈے تھی۔ میں نے سوچا بازار نہیں جایا جاتا، چلو جو گڑیا میں اپنے لیے لائی ہوں یہ گڑیا ہی اسے گفٹ کر دیتی ہوں۔ حالانکہ وہ مجھے اتنی پسند آئی تھی کہ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں کسی کو بھی دوں۔ میں نے بڑے پیار سے اسے پیک کیا اور اسے گفٹ کر دی۔ گھر واپس آئی تو گڑیا کو یاد کر کے ایک مسکراہٹ بے ساختہ میرے لبوں پر آ گئی۔ میں نے بستر کے پاس پڑی میز کو دیکھا جہاں میں گڑیا رکھتی تھی۔ رات میں سوئے ہوئے میں نے خواب میں دیکھا جیسے گڑیا میرے پاس آئی اور بولی، تم نے مجھے چھوڑ دیا ہے نا، مگر میں تمہیں نہیں چھوڑ کر کہیں اور جاؤں گی۔ اور پھر وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی۔ صبح میں نے ناشتہ کرتے ہوئے اپنی امی کو خواب سنایا تو وہ ہنسنے لگیں اور مجھ سے کہنے لگیں، لگتا ہے تمہیں گڑیا سے عشق ہو گیا تھا کہ اب وہ خواب میں بھی تمہارے حواسوں پر مسلط رہتی ہے۔ میں بھی ان کی بات سن کر مسکرائی اور پھر میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی تو دانستہ طور پر میں نے اس میز کو دیکھنے سے اعتراض کیا کیونکہ خالی میز مجھے اداس کرنے لگا تھا۔ میں نے گھر والوں کے ساتھ لنچ کیا اور ٹی وی دیکھنے میں مشغول ہو گئی۔ اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ جب میں اپنے کمرے میں داخل ہوئی اور لائٹ آن کی تو میری سرسری سی نظر میز پر پڑی۔ اس لاشعوری نظر کو میں شعوری کوشش سے دوسری طرف کرنا چاہ رہی تھی تو مجھے احساس ہوا کہ میز پر تو گڑیا پڑی ہے۔ میں نے جلدی سے دوبارہ دیکھا کہ کہیں یہ میرا وہم تو نہیں، مگر یہ کوئی وہم نہیں تھا۔ گڑیا تو حقیقت میں اس میز پر ہی موجود تھی اور مجھے لگا کہ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی ہے۔ میں نے زور سے میری گڑیا کہتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ امی بھی میری آواز سن کر آ گئیں اور جب گڑیا کو میرے ہاتھ میں دیکھا تو حیران رہ گئیں۔ خوشی کے بجائے ان کی آنکھوں میں مجھے پریشانی نظر آئی۔ کچھ خوف سا تھا جو کسی سوچ کے ساتھ ملا ہوا ان کی آنکھوں میں نظر آ رہا تھا۔ امی مجھے کچھ کہے بنا ہی واپس پلٹ گئیں اور میں اپنی گڑیا کے ساتھ محو گفتگو ہو گئی۔ گڑیا کے ساتھ کھیلتے مجھے کس وقت نیند آئی پتہ ہی نہیں چلا۔ مجھے کچھ دیر بعد ایسا لگا جیسے گڑیا میرے پاس سے اٹھ کر کہیں گئی ہے۔ میں نے فوراً آنکھیں کھول دیں۔ گڑیا سچ میں میرے پاس نہیں تھی، نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید میں نے کہیں ادھر ادھر رکھ دی ہوگی اور تھوڑی دیر بعد میں سو گئی۔ صبح حسب معمول میری آنکھ کھلی تو گڑیا میرے بستر پر ہی موجود تھی۔ میں حیران رہ گئی کہ گڑیا کے میرے پاس ہونے میں کیا خواب ہے اور کیا سچ۔ ناشتے پر امی نے مجھ سے پوچھا، بیٹی تم رات 12 بجے کے آس پاس کمرے سے نکل کر کہاں گئی تھی؟ امی کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں تو کہیں نہیں گئی تھی امی۔ امی نے کہا، میں نے خود تمہارے کمرے کا دروازہ کھلتے دیکھا تھا۔ عجیب کشمکش تھی۔ میں کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی
اور امی کا کہنا تھا کہ انہوں نے خود میرا دروازہ کھلتے دیکھا۔ اتنے میں باہر گلی میں شور مچ گیا۔ امی باہر گئیں اور کچھ دیر بعد واپس آئیں۔ ہمارے ساتھ والے گھر کی خاتون کو کسی نے بہت برے طریقے سے مار ڈالا تھا۔ اس کا سارا جسم کٹا پھٹا تھا، مگر حیرت انگیز طور پر خون کا ایک قطرہ بھی فرش پر موجود نہیں تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی حیران کن تھی کہ کسی جنگلی جانور نے ان کے جسم سے خون کا آخری قطرہ تک نچوڑ لیا ہے۔ یہ ایسا خوفناک اور اپنی نوعیت کا عجیب و غریب قصہ تھا جس نے پورے علاقے کو خوف زدہ کر ڈالا تھا۔ مگر اب یہ حادثہ اور گھروں میں بھی پیش آنے لگا تھا۔ سب لوگ سکتے اور خوف کے عالم میں آ گئے۔ کسی کو کوئی حل نہیں سوجھ رہا تھا۔ پولیس بھی حیران تھی اور کوئی اندازہ نہیں لگا پا رہی تھی۔ اگر کوئی جانور ہوتا تو کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ تو ضرور نظر آتا نا، مگر ایسے لگتا تھا جیسے کوئی چیز زمین سے نکلتی ہے اور خون پی کر واپس زمین کے اندر چلی جاتی ہے۔ لوگوں کے چوکنا ہونے اور پولیس کی سخت نگرانی کے باوجود کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کوئی بھی سراغ نہیں مل رہا تھا، مگر روز صبح ایک لاش ضرور مل جاتی تھی۔ ایک دن امی نے مجھ سے کہا، سائرہ آج رات تم نہیں سو سکتی، تم نے بس سونے کی ایکٹنگ کرنی ہے۔ میں نے حیرانگی سے پوچھا، امی کیوں اور کس لیے؟ امی نے کہا کہ بیٹی مجھے شک ہے تمہاری گڑیا پر۔ تم گڑیا کو پا کر اتنی خوش اور مدہوش ہو گئی ہو کہ تم نے یہ نہیں سوچا کہ تم تو گڑیا اس بچی کو گفٹ کر کے آئی تھی، یہ گڑیا واپس کیسے آئی؟ تم رات کو جاگ کر دیکھنا کہ تمہاری گڑیا رات کو زندہ ہو کر تمہارے کمرے سے نکلتی ہے کہ نہیں۔ میں اتنی پاگل ہو گئی تھی گڑیا کے پیچھے، یا گڑیا میں کچھ ایسی کشش تھی جو مجھے اس سے محبت کرنے پر مجبور کرتی تھی۔ میری گڑیا سے محبت کود کر باہر آئی اور میں نے سخت لہجے میں کہا، امی آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میری گڑیا سارے قتل کر رہی ہے، وہ کوئی خونی شیطانی گڑیا ہے؟ اور جیسے ہی میرے منہ سے خونی نکلا، ایک دم مجھے پاگل کی یاد آ گئی کہ یہ خونی شیطانی گڑیا ہے۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ آج رات کسی بھی قیمت پر نہیں سونا۔ رات 12 بجے جب میں سونے کی ایکٹنگ کر رہی تھی اور اندر سے مجھے ڈر بھی لگا ہوا تھا کہ پتہ نہیں مجھے کیا کچھ ہو جائے گا، میں چادر کے اندر سے دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک گڑیا میرے ساتھ بستر سے اٹھی، میری طرف دیکھ کر مسکرائی اور کمرے سے چل پڑی۔ اس وقت میری وہ حالت تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، دل کر رہا تھا کہ کہیں بھاگ جاؤں، کہیں جا کر چھپ جاؤں، دوبارہ اس گڑیا کو اب نہ دیکھوں۔ کچھ دیر گزری ہوگی جب گڑیا کمرے میں واپس آ گئی اور میرے بستر پر آ کر میرے ساتھ لیٹ گئی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میری سانسیں بند ہو جائیں گی۔ ایک ایک لمحہ عذاب تھا، پوری رات ایک لمحہ بھی میں سو نہ سکی۔ صبح ناشتے پر امی نے دیکھا کہ میری آنکھیں سرخ ہیں۔ انہوں نے دھیرے سے مجھ سے پوچھا تو میں نے سارا واقعہ ان کو سنا دیا۔ امی بھی لرز کر رہ گئیں۔ اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرنا چاہیے، کون تھا جو اس بات پر یقین کرتا۔ سب ہمیں پاگل سمجھتے، اس کا حل ہمیں ہی کرنا تھا اور ہم کسی کی مدد بھی نہیں لے سکتے تھے۔ ایسے میں مجھے پاگل کی یاد آئی۔ مجھے یقین تھا کہ اس پاگل کو ضرور علم ہوگا اس مشکل سے نکلنے کا۔ میں باہر نکلی تو تھوڑی دیر کے بعد مجھے وہی پاگل نظر آ گیا۔ میں اس کی طرف لپکی۔ اس نے حیران ہو کر مجھے اپنی طرف آتے دیکھا۔ میں قریب جا کر روحان سی آواز میں بولی، آپ کو یاد ہے کہ جب میں ایک گڑیا لائی تھی تو آپ نے اسے شیطانی خونی گڑیا کہہ کر پکارا تھا؟ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں نے اسے ساری صورتحال بتائی، مگر اس کی آنکھوں میں مجھے کوئی خوف اور حیرانی نظر نہیں آئی، جیسے وہ سب کچھ پہلے ہی جانتا ہو۔ ظاہر ہے جانتا تھا تبھی تو اس نے اسے شیطانی خونی گڑیا کہا تھا۔ میں نے اس سے مدد کی درخواست کی تو اس نے کہا، گڑیا نے اب تک تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اس کا مطلب ہے وہ تم لوگوں پر مہربان ہے۔ اس نے مجھے ایک عجیب و غریب سا چاقو تھما دیا اور بولا، میری بات دھیان سے سنو، وہ گڑیا روز رات کو 12 بجے زندہ ہوتی ہے، تمہیں بہت ہمت سے کام لینا ہے۔ یہ چاقو اس وقت اس کے دل میں گھونپنا جب وہ ابھی پوری طرح نہ زندہ ہو نہ مردہ، یعنی ابھی 12 پر گھڑی کی سوئی جائے، اور ساتھ ہی یہ چاقو اس کے دل میں گھونپ دینا۔ ذرا سی دیر بہت تباہی مچا دے گی اور ذرا سی پہل اسے ختم ہونے سے بچا لے گی۔ وقت کی پابندی پر اس گڑیا کی موت اور تمہاری زندگی کا دار و مدار ہے۔ کر پاؤ گی یہ کام؟ یہ سن کر میرے اعصاب تو لگتا تھا مفلوج ہو گئے ہیں، نہ اقرار کر سکتی تھی نہ انکار۔
مگر اس کے سوا اور کوئی دوسرا راستہ بھی تو نہیں تھا میرے پاس۔ اگر کامیاب ہو جاتی تو اس خون خرابے کو روک پاتی، اور اگر ناکام رہتی تو اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتی، پھر کم سے کم روز لاشیں دیکھنے سے تو بچ جاتی۔ روز روز کے مرنے سے بہتر تھا ایک بار ہی مر جاؤں، یا سب کو مرنے سے بچا لوں۔ میں نے اس کے دیے ہوئے چاقو کو مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں پکڑا اور واپس گھر آ گئی۔ امی کو اس پاگل کی باتیں بتا دی۔ امی حیرت سے میری بات سنتی رہیں۔ جب بات ختم ہو گئی تو امی بولی کہ ہم انسان بھی کمال ہیں۔ جو لوگ ہم سے کئی درجہ زیادہ عقل مند اور سمجھدار ہوتے ہیں، ہم لوگ اسے ہی پاگل سمجھنے لگتے ہیں۔ رات ہوتی جا رہی تھی اور ہمارا پل پل ہم پر غضب ڈھاتے ہوئے ہمیں لرزا رہا تھا۔ میں حسب معمول کمرے میں آ گئی۔ وہ گڑیا جس کا چہرہ مجھے اتنا حسین لگتا تھا کہ نظر ہٹانے کو دل نہیں کرتا تھا، آج اس کی طرف دیکھنے کا مجھ میں حوصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ دل خوف اور نفرت سے بھرا ہوا تھا۔ وقت آہستہ آہستہ سرکتا جا رہا تھا۔ کبھی دل میں آتا کہ جلدی سے 12 بج جائیں، اور کبھی دل دعا کرتا کہ 12 کبھی بجے ہی نہ۔ کبھی خوف مجھ پر غالب آنے لگتا اور کبھی ہمت مجھے حوصلہ دینے بیٹھ جاتی۔ 11:30 بج چکے تھے اور میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے دل پھٹ کر باہر آ جائے گا۔ میرے کانوں میں میرے دل کی تیز دھڑکنے کی آواز صاف آ رہی تھی۔ اسی کیفیت میں 11:59 ہو گئے۔ میں نے چاقو کو دونوں ہاتھوں میں بلند کر کے مضبوطی سے پکڑ لیا، اور جب 11:59 اور سیکنڈ کی سوئی 59 پر گئی، ٹھیک اسی لمحے میرے دونوں ہاتھوں نے تیزی سے نیچے کی طرف حرکت کی۔ گڑیا میں زندگی کے آثار پیدا ہونے لگے، اور اسی لمحے میرا چاقو اس کے دل کے اندر اتر گیا۔ میری ایک چیخ تھی اور گڑیا کی کئی بھیانک بدلتی شکلیں اور چیخیں۔ پھر آخر میں بستر پر کچھ بھی نہیں تھا، نہ ہی گڑیا اور نہ ہی چاقو۔ اگلے ہی پل امی میرے کمرے میں تھیں۔ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ گلے سے لگا لیا۔ آنسو ان کی آنکھوں سے جاری تھے اور میری آنکھیں بھی نم تھیں۔ ایک پاگل نے کتنے لوگوں کو موت کے منہ سے بچا لیا تھا۔ اگلے دن سب حیران تھے کہ آج کوئی لاش نہیں ملی۔ کچھ دن کے بعد سب کو سکون ہو گیا کہ اس شیطانی خونی بلا سے ہماری جان چھوٹ گئی ہے، مگر اس خونی بلا کے ڈر نے علاقے کے لوگوں کو نیکی کی طرف مائل کر دیا تھا۔ اب تمام لوگ نماز کی پابندی کرنے لگے تھے اور سارا علاقہ پرسکون ہو گیا تھا۔